میرے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب جب ایبا جو ہے وہ افغانستان پہنچا اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کی ملاقات جس ٹائم پر سلطان شہاب الدین سے ہوئی تو سلطان شہاب الدین اس کو گلے لگایا اور کہا کہ ابھی تم جا کے آرام کرو، ابھی تم بڑی لمبی مسافت طے کر کے آئے ہو اور میں ابھی تمہیں خوارزم کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، بعد میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو اتنی دیر میں تھوڑی ہی دیر کے اندر جو ہے وہ شہاب الدین غوری کا جو محافظ دستہ تھا اس کا سالار اس کے پاس آیا اور آئے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ایبا کے لشکر میں آئی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ ہندوستانی لڑکی ہے۔ اب جب یہ بات سنی تو حسین خرمیل بھی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا۔ حسین خرمیل نے کہا کہ کہیں کوئی ایسی لڑکی نہ ہو جو شہاب الدین غوری کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، کہیں اس کی کوئی چال نہ ہو۔ لیکن شہاب الدین غوری خود بول پڑا، اس نے کہا کہ پہلے سب سے پہلے تم اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے سے کیا جو ہے وہ درخواست کرنا چاہتی ہے، کس کی شکایت لگانا چاہتی ہے، اس کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی راجکماری کمار دیوی کو شہاب الدین غوری کے سامنے لایا گیا، اس کے وہ دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ شہاب الدین غوری سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹی تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے جو ہے کہا کہ وہ جو ہے وہ ایبا کے ساتھ یہاں تک آئی ہے اور وہ اصل میں راجکماری کمار دیوی ہے۔ اور وہ جب سے یہ بتایا کہ کمار دیوی ہے تو شہاب الدین غوری حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ بیٹی تم نے تو ایبا کو قتل کرنے کی قسم نہ کھائی تھی اور تم یہاں تک کیسے آ گئیں؟ تو اس نے جواب دیا، اب اس نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ کس طریقے سے اغوا ہوئی، کس طرح سے وہ ایبا تک پہنچی، پھر وہ ایبا کی محبت میں کس طرح گرفتار رہی، اس کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو کہہ چھوڑا، اس لشکر کے اندر کیسے شامل ہوئی، خیمے میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہاں تک کیسے پہنچی۔ شہاب الدین غوری نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا بڑی شفقت سے اور کہا کہ بیٹی تم پریشان نہ ہو، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے اور یہ یقین رکھو کہ جب تم یہاں سے جاؤ گی تو ایبا جو ہے وہ تمہارے شوہر کے طور پہ یہاں سے واپس جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم ابھی جا کے آرام کرو، تم بہت لمبا سفر کر کے آئی ہو۔ اس کے بعد جو ہے جب شہاب الدین غوری نے دوبارہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور اس کی خوشی کی انتہا بھی نہ تھی، کیونکہ شہاب الدین غوری نے اس کو اس کی محبت ملنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ شہاب الدین غوری نے کہا کہ ایبا اس کے بیٹے کی مانند ہے اور ایبا اس کی کوئی بات ٹالتا بھی نہیں، تو وہ اس چیز سے بے فکر ہو جائے۔ اور جب یہ بات ہوئی تو اس نے جھک کر اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی شہاب الدین غوری کے، تو شہاب الدین غوری نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹی تم ایک لڑکی ہو اور تمہاری جو حیثیت ہے ہمارے ہاں بیٹیوں کی، اور بیٹیاں پاؤں کو نہیں چھوا کرتی ہیں۔ اس نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی تم جاؤ اور آرام کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم رہنا کہاں چاہو گی۔ اس نے کہا کہ میں جن عورتوں کے ساتھ آئی ہوں، میں جس ایبا کی فوج میں خیموں میں رہ رہی ہوں تو میں وہیں رہنا چاہوں گی۔ لہٰذا اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اس کو وہاں بھیج دیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرایا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا، خوارزم پہ اٹیک کیوں ہوا، یہ سب انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، فی امان اللہ۔